السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، آج ہم ایک نڈر لڑکے کی جرت کے بارے میں بتائیں گے جس نے حجاج بن یوسف کے سامنے جرت کا مظاہرہ کیا۔ اگر ہمارے چینل فیض اللہ ریاض میں آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل فیض اللہ ریاض کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت موصول ہوتی رہے۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ حجاج بن یوسف اپنے وقت کا بہت بڑا ظالم، جابر اور صحابہ کرام کو شہید کرنے والا، تابعین کو شہید کرنے والا، جہاں ان کے ظلم کی داستان ہے وہاں اس کی اچھائیوں کا بھی ذکر موجود ہے۔ حجاج بن یوسف اپنے محل کے دربچے میں نشست فرما تھے، کھڑکی میں نشست فرما تھے۔ عراق کے بعد سردار بھی حاضر تھے۔ ایک لڑکا جس کے بال اس کی کمر تک لٹک رہے تھے، فلک نما عبارت کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دائیں بائیں نظر کی اور بآواز بلند کہا، کیا اونچی اونچی زمینوں پر نشان بناتے ہو، بے فائدہ اور مضبوط قلعے بناتے ہو اس خیال سے کہ ہمیشہ جیتے رہو گے؟ حجاج بن یوسف تکیے لگائے ہوئے بیٹھا تھا۔ یہ سن کر سیدھا ہو گیا اور کہنے لگے، لڑکے تو مجھے عقل مند اور ذہین معلوم ہوتا ہے، ادھر آؤ۔ وہ آیا تو اس نے کچھ باتیں کرنے کے بعد کہا کہ پڑھو۔ لڑکے نے پڑھنا شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين اللہ افواجا، اور اس نے ورأيت الناس يدخلون کے بجائے یخرجون من دین اللہ افواجا، دراصل آیت میں لفظ یدخلون ہے۔ اس لڑکی نے حجاج پر چوٹ کرنے کے خاطر یدخلون کے بجائے یخرجون پڑھا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جب خدا کی مدد اور فتح آئی اور تو دیکھے گا کہ لوگ خدا کے دین میں فوج در فوج داخل ہوں گے۔ آیت کا بامحاورہ ترجمہ یہ بنتا ہے، لیکن اب اس کے بعد یخرجون کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ فوج در فوج نکلے جا رہے ہیں۔ اب حجاج بن یوسف کے ساتھ ان کا ایک مناظرہ ہوا۔ حجاج پڑھو یعنی داخل ہوتے ہیں۔ لڑکا، بے شک داخل ہی ہوتے تھے، مگر تیرے عہد حکومت میں چونکہ لوگ نکل رہے ہیں اس لیے میں نے خروج کا صیغہ استعمال کیا۔ حجاج، تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ لڑکا، ہاں میں جانتا ہوں، ثقیف کے شیطان سے مخاطب ہوں، جس کے حجاج کا تعلق ثقیف سے تھا۔ حجاج، تو دیوانہ ہے اور قابل علاج ہے۔ اچھا، امیر المؤمنین کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ لڑکا، اللہ تعالی ابو الحسن حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر رحمت کرے۔ حجاج، میری مراد عبد الملک بن مروان ہے۔ لڑکا، اس نے تو اپنے گناہ کیے، اس نے تو اتنے زیادہ گناہ کیے کہ زمین اور آسمان نہیں سما سکتے۔ حجاج، ذرا ہم بھی تو سنیں کہ وہ کون کون سی ہیں۔ لڑکا، ان گناہوں کا ایک نمونہ تو یہ کہ تجھ جیسے ظالم کو حاکم بنایا، تو وہ ہے کہ غریب رعایا کا مال اور خون حلال سمجھتا ہے۔ حجاج نے مصاحبوں کی طرف دیکھا اور کہا، اس گستاخ لڑکی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سب نے کہا کہ اس کی سزا قتل ہے کیونکہ اطاعت کرنے والی قوم سے الگ ہو چکا ہے۔ لڑکا، اے امیر، تیرے مصاحبوں سے تو تیری بائی فرعون کے مصاحب اچھے تھے، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کے متعلق فرعون سے کہا تھا
کہ ان کے قتل کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کیسے مصاحب ہیں جو محض خوشامد کی بنا بغیر سوچے سمجھے میرے قتل کا مشورہ دے رہے ہیں۔ حجاج نے یہ سوچ کر کہ ایک معصوم لڑکے کے قتل سے ممکن ہے کہ کوئی بڑی سوزرش نہ ہو جائے، نہ صرف اس کے قتل کا ارادہ ملتوی کیا بلکہ اب خوف دلانے کے بجائے نرمی سے کام لینا شروع کیا اور کہا، اے لڑکے، تہذیب سے گفتگو کر اور زبان کو بند کر جا، میں نے تیرے واسطے 4000 درہم کا حکم دے دیا ہے، اس کو لے کر اپنی ضرورتیں پوری کر لے۔ لڑکا، مجھے درہم و دام کی کوئی ضرورت نہیں، خدا تیرا منہ سفید کرے اور تیرا ٹخنا اونچا کرے۔ حجاج نے اپنے مصاحبوں سے کہا، سمجھتے ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ مصاحبوں نے کہا، امیر ہم سے بہتر سمجھتا ہے۔ اس نے اس فقرے کی کہ خدا تیرا منہ سفید کرے میرے لیے کوڑی کے مرض کی بددعا کی اور ٹخنا اونچا ہونے سے سولی لٹکانا مراد ہے۔ پھر حجاج نے لڑکے سے کہا، ہم تیری نو خزی پر رحم کرتے ہیں، تیرے بچپنے پر رحم کرتے ہیں اور تیری ذہانت و ذکاوت اور تیری جرت و جسارت کی وجہ سے تیری خطا معاف کی۔ اس کے بعد لڑکے نے حجاج سے کہا اور بھی باتیں کی ہیں۔ اس کے چلے جانے کے بعد حجاج نے اپنے مصاحبین سے کہا، خدا کی قسم، میں نے اس سے زیادہ دلاور اور سربکف کسی کو نہیں پایا اور امید ہے کہ وہ بھی مجھے جیسا کسی کو نہیں پائے گا کہ میں نے اس کو معاف کیا اور اس پر رحم کیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو فیض اللہ ریاض چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ والسلام۔